مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے نسیم، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے نسیم، تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے؟ خدا کی تجھ پہ رحمت ہو، محمد کی شفاعت ہو، دعا میری صدا یہ ہے تجھے جنت میں راحت ہو۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے دیگر اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اسے فوت ہو جانے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ ایک وہ جو اس نے نیک کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، دوسرا نیک اولاد جو اس کی مغفرت کے لیے اس کے وفات کے بعد دعا کرتی ہے، اور تیسرا ایصال ثواب، خواہ وہ کوئی اپنا کرے یا کوئی رشتہ دار، دوست احباب، یا قرآن پاک کی تلاوت، یا غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، نقدی تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بھی ادارہ بنانا۔ گزشتہ دنوں راولاکوٹ آزاد کشمیر کے نواحی علاقے پاچھوٹ نیلیاں میں ایک دردناک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما سردار ساجد صادق اور ان کے دو ساتھی سردار افیل رزاق اور سردار محمد الطاف موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ اس سے چند دن قبل پاک گلی راولاکوٹ کے مقام پر دو سگی بہنیں جو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کا سامان خرید کر واپس آ رہی تھیں کہ اچانک گاڑی کسی خرابی کے باعث گہری کھائی میں جا گری، اور دونوں بہنیں ڈاکٹر مصباح اشرف اور معلمہ ناز فاطمہ جان کی بازی ہار گئیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم نوجوان رہنما سردار ساجد صادق اپنی آنکھوں میں آزادی کا خواب لیے دنیا سے چلے گئے، جبکہ دونوں بہنیں اپنے بھائی کا سہرا سجتے اور دولہا بنتے نہ دیکھ سکیں۔ یعنی ان دونوں حادثوں میں 5 عظیم لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اہل علاقہ اور اپنے چاہنے والوں کو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوگوار کر گئے۔ یاد رہے یہ پانچوں افراد انتہائی ملنسار، با اخلاق اور انتہائی درد دل رکھنے والے تھے، جو کسی کے دکھ درد، مصیبت اور تکلیف کو اپنا دکھ درد، مصیبت یا تکلیف سمجھتے تھے۔ ان افراد کی سیاسی اور سماجی خدمات ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، جبکہ ان کی وفات کے بعد ان کے چاہنے والوں اور دیگر سماجی تنظیمات نے ان کے ایصال ثواب کے لیے مختلف پروگرامات ترتیب دیے۔ اسی سلسلہ میں گزشتہ دن علاقہ کی مختلف مساجد اور گھروں میں ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریبات، قرآن خوانی کی گئیں، جبکہ مختلف مقامات پر غرباء و مساکین میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ اس سلسلہ میں ایک اہم دعائیہ تقریب بامقام بٹی محلہ ٹوپیاں تاتوٹ منعقد ہوئی۔ اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہاں کے رہنے والے اہلیان علاقہ انتہائی غریب اور دور دراز، انتہائی پسماندہ علاقے سے اور زیادہ تر اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے تھے، جو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بنیادی انسانی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ جس مقام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، قرب و جوار میں مقیم باسیوں کے رہن سہن، ان کے طرز زندگی اور مسائل کا جائزہ لینے کے لیے سماجی رہنماؤں سردار خلیل عباسی اور سردار عبد القادر نے گھر گھر جا کر ان کی مشکلات کا جائزہ لیا، حوصلہ افزائی کی اور یقین دلایا کہ اگلے چند دنوں میں دوبارہ ہم آپ کے پاس آئیں گے اور اپنی سماجی تنظیمات کے ذمہ داران کے نوٹس میں آپ کی مشکلات لائیں گے، اور ہر ممکن دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی اس تقریب کا اہتمام نجمہ شکور چیریٹی فنڈ، اوورسیز پونچھ فاؤنڈیشن، ینگ ویلفیئر آرگنائزیشن ایئر گلی پاچھوٹ، کیپٹن اختر ویلفیئر فاؤنڈیشن سملڑی گلا پاچھوٹ اور دیگر سوگواران عوام علاقہ پاچھوٹ نے کیا تھا۔ دعائیہ تقریب کے اختتام پر منتظمین نے اپنے محسنوں کے لیے خصوصی اظہار تعزیت کیا۔ مقررین نے اپنے الگ الگ پیغامات میں پانچوں مرحومین کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ لوگ مرحومین کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔
شرکائے تقریب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مرحومین جس طرح انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے تھے، ہمیں بھی ان کے اعلیٰ اوصاف کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ شرکاء سے خطاب کرنے والوں میں سردار محمد خلیل عباسی، سردار نزاکت رزاق، مشتاق احمد کیانی، سردار عبد القادر اور دیگر شامل تھے۔ مقررین نے لنگر اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کرنے پر علاقہ کی سماجی تنظیمات کا شکریہ ادا کیا، جبکہ سردار ساجد صادق کے بڑے بھائی سردار نزاکت خان اور ڈاکٹر مصباح اشرف کے بھائی محمد ظہور کیانی نے سماجی تنظیمات اور دیگر منتظمین کا اس اقدام پر شکریہ ادا کیا۔ جدائی پہ ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی، جدا ہو جاتا ہے ساحل سے گلے مل مل کے پانی بھی، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ پاک تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد ان تمام کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔